وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتحين جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم مقتدر علماء کرام مشائخ عظام اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جان نعیمی صاحب محتمم دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ و امیر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ میرے محترم بزرگوں محترم بھائیوں عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ مفتی اعظم سندھ شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ سعد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی عظیم یادگار ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کا لگایا ہوا یہ علمی اور روحانی درخت ہے جس کے سائے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس علمی اور روحانی مرکز کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، تشنگان علم اپنی علمی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے رہیں اور علم کے اس چشمے سے سیراب ہوتے رہیں۔
اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے، آمین ثم آمین۔ یہ دارالعلوم ہے، اور اس دارالعلوم میں طلبہ پڑھتے ہیں، ان کی دستار بندی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے کمرے کھلے ہوئے ہیں، مسجد کھلی ہوئی ہے، یہ سب حجرے جہاں ہم سب لوگ بیٹھے تھے یہ بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی دارالعلوم ہیں پورے ملک میں، ان کا یہی حال ہے۔ لوگ آتے ہیں، فتویٰ پوچھنے آتے رہتے ہیں، مسائل پوچھنے آتے رہتے ہیں، ہر دارالعلوم میں مسجد ہے، نماز پڑھنے کے لیے پانچوں وقت لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے، اور آج کے اخبار کی خبر ہے، تمام جتنے بھی اخبارات ہیں ان میں یہ بیان شائع ہوا ہے امریکہ سے، واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا بڑا اہم اخبار ہے، اس میں آج یہ خبر آئی ہے، انگریزی اخبار میں بھی اور اردو کے اخبارات بھی میں نے خود دیکھے، کہیں کسی پہ آخری صفحے پر اور کسی میں صفحہ اول پر یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی دینی مدرسے ہیں ان پہ قابو پانا چاہیے اور ان کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ آج کے اخبارات میں آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا، اس سے پہلے بھی اخبارات میں یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا، اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ دینی مدارس کے متعلق ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ بعد میں وزیر داخلہ صاحب کو عقل آ گئی، وہ بیان جو پہلے دیا تھا وہ شاید 12 بجے دوپہر کے وقت دیا تھا، صبح جب اٹھے تو انہوں نے بیان دیا کچھ روز کے بعد کہ نہیں، دینی مدارس میں دہشت گردی کوئی نہیں ہے، 99% صحیح ہے۔ اب پھر یہ مسئلہ اٹھا ہے اور آج کے اخبارات میں یہ آیا، دینی مدارس میں اسلحہ ہے، دینی مدارس میں بہت بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ آج کے اخبار میں واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا بڑا مشہور اخبار ہے، جو واشنگٹن امریکہ کے دارالخلافے سے نکلتا ہے، دارالسلطنت سے، معاف کیجیے گا دارالخلافہ کہہ گیا، دارالسلطنت سے نکلتا ہے، اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دینی مدارس پر قابو پانا چاہیے، یہ بہت بڑے اسلحہ کے مرکز ہیں۔ میری رائے بھی اس سے متفق ہے، دینی مدارس، وزیر داخلہ صاحب آپ بھی سن لیں اور امریکہ بہادر کے لوگ بھی سن لیں، دینی مدارس دنیا کا بہترین سے بہترین جو اسلحہ ہے، دینی مدارس میں وہ اسلحہ سپلائی ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ کہے تو دوسری بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، دینی مدارس جہاں قرآن حفظ ہوتا ہے، جہاں قرأت و تجوید سکھائی جاتی ہے، جہاں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے، جہاں حدیث مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، جہاں فقہ کے مسائل تعلیم دیے جاتے ہیں، یہ دینی مدارس بہت بڑا اسلحہ خانہ ہے، ایسا اسلحہ ہے کہ اسلحہ بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود امریکہ ڈر رہا ہے۔ کیا اسلحہ ہے؟ ڈر رہا ہے۔
کر رہا ہے. اور یہ اسلحہ کہاں سے سپلائی ہوتا ہے کہ کوئی فیکٹری بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن یہ اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے. اور یہ اسلحہ مدینہ منورہ سے سپلائی ہو رہا ہے. یہ عشق رسول کا اسلحہ ہے، محبت رسول کا اسلحہ ہے. یہ مرکز ایمان مدینہ منورہ سے سپلائی ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک سپلائی ہوتا رہے گا. اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس کے مٹانے والے مٹتے رہیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کا چرچا ہوتا رہے گا. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذکر رسول کا اسلحہ ہے، محبت رسول کا اسلحہ ہے. یہ وہ قوت ہے جس قوت نے ایران کسرا کی سلطنت کے پرستے اڑا دیے. یہ وہ اسلحہ ہے جس نے رومت الکبریٰ رومن امپائر کے پرستے اڑا دیے. عیسائیوں کی سلطنت کی دھجیاں اڑ گئی اور مسلمان فوجیں اللہ اکبر کہتی ہوئی رومت الکبریٰ کو رونتی ہوئی ایران کو رونتی ہوئی ایران کو فتح کر رہی تھی. یہ وہ اسلحہ ہے. دنیا کی دو بڑی سپر پاور جو اس زمانے میں تھی 1450 سال پہلے، اس وقت بھی دو سپر پاور تھی. ان دو سپر پاور کو کس نے ختم کیا؟ کس نے ختم کیا؟ ورلڈ بینک سے لوگ نہیں آئے تھے. دنیا کی دو سپر پاور جو رسول اللہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں دو سپر پاور تھی، رومت الکبریٰ رومن امپائر اور کسرا. یہ 1400 سالہ بادشاہت تھی کسرا کی، اور سلطنت رومت الکبریٰ رومن امپائر عیسائیوں کی عظیم الشان سلطنت تھی. اور آگ کے پجاری کسرا بادشاہ اور اس کی رعایا یہ لوگ تھے مجوسی، ان کی سلطنت تھی. ان دونوں سلطنتوں کا کیا ہوا؟ کیسے ختم ہو گئی؟ امریکہ کی مدد سے ختم ہوئی؟ نہیں. ان دو سلطنتوں کو ختم کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے ٹیم آئی؟ نہیں. ان دو سلطنتوں کو ختم کرنے کے لیے IMF سے کوئی ٹیم آئی؟ نہیں. لندن سے امریکہ سے مشیر آئے؟ نہیں. ان دو سلطنتوں کو ختم کرنے کے لیے انگلستان کے تعلیمی یافتہ کیمبرج اور یونیورسٹی کے اور آکسفورڈ کے تعلیمی یافتہ تشریف لائے مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں. غلامان محمد رسول اللہ جنہوں نے مدرسہ صفہ میں تعلیم حاصل کی، مسجد نبوی میں ایسے ہی چبوترے پر مدرسہ صفہ رسول اللہ نے پہلا مدرسہ کھولا. اسی کے پڑھے ہوئے ابو بکر تھے، اسی کے پڑھے ہوئے عمر فاروق تھے، اسی کے پڑھے ہوئے عثمان غنی تھے، اسی کے پڑھے ہوئے علی مرتضیٰ تھے، اسی کے پڑھے ہوئے سعد بن ابی وقاص تھے، اسی کے پڑھے ہوئے خالد بن ولید تھے، اسی کے پڑھے ہوئے شرحبیل بن حسنہ تھے، معاذ بن جبل تھے، اسی کے پڑھے ہوئے 1,24,000 صحابہ تھے. انہوں نے اس مدرسے سے اٹھ کر دنیا کی دو بڑی سپر پاور کو ختم کر دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو. آج 53 برس گزر گئے، ان مدرسوں سے پڑھنے والا کوئی اسلام آباد میں جا کر بیٹھا ہے؟ نہیں. آج 53 برس پاکستان کے قیام کو گزر گئے. اس مسجد سے
اور مسجد کے چبوترے سے اٹھ کر کوئی شخص اسلام آباد میں جا کر بیٹھا ہے؟ نہیں۔ 53 برس پاکستان کو گزر گئے تو چلو مدرسے سے کوئی نہیں گیا، مولانا صاحب کوئی نہیں گئے، مولوی صاحب کوئی نہیں گئے، شاہ صاحب کوئی نہیں گئے۔ جو لوگ گئے امریکہ والے گئے، ورلڈ بینک والے گئے، IMF والے گئے، لندن کے پڑھنے والے گئے، لندن کے پڑھنے والے گئے، لندن کی پڑھنے والی گئی، سبھی جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، بھاگتے رہے، فرار ہوتے رہے۔ نہ ان کا یہاں اب پتہ ہے نہ وہاں پتہ ہے، اور پاکستان کا کیا حال انہوں نے کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت امریکہ کے مشیر کوئی کام نہیں دے سکتے۔ 53 برس گزر گئے، امریکہ کے مشیر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے، ورلڈ بینک کے مشیر کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے، IMF کے مشیر اور نمائندے، انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے نمائندے کوئی کام نہیں کر سکے، کوئی نہیں کر سکے۔ یہاں پاکستان کا بیڑا غرق کر کے وہی امریکہ کی دلال پیچھے چلے جاتے ہیں اور جا کے امریکہ میں پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو یہاں سے کوئی بحث نہیں ہے بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، گیس کا بل کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا ہے، آلو کا بھاؤ کیا ہے، ٹماٹر کا بھاؤ کیا ہے، چقندر کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سب امریکہ کا کھا پی کے یہاں آتے ہیں، پھر پاکستان کا کھا پی کے پھر امریکہ میں جا کے ڈکار لیتے ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 53 برس میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اگر اس سرزمین پر 53 برس میں وہ قیادت بیٹھتی کہ جس قیادت کو انوار نبوت سے فیض پہنچا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز ایمان ہیں ان سے اگر فیض پہنچا ہوتا تو اس ملک کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا، آج امریکہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوتا، IMF بھی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوتا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوتی۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ہم ان کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم آج اس وقت تم کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا ہے، اور وہ غلبہ کیا شاہ عطا کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ امر والو ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ چھوٹی جماعت، تھوڑے لوگ بہت بڑے بڑے لوگوں پر، بڑے بڑے گروہوں پر، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اے صحابہ کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، اور جس طرح سے کھانے پر بھوکے گرتے ہیں اور گدھ اور جانور گرتے ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر دنیا کی قومیں گریں گی تم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نہیں، لیکن انتم کا غصاء السیل، تم اس طرح سے ہوگے جیسے سیلاب جب آتا ہے نا تو اوپر پانی جب بہتا ہے سیلاب آتا ہے، سیلاب تو کا غصہ اس سے جیسے جھاگ ہوتا ہے، تو تم جھاگ کی طرح سے ہوگے۔ اب ظاہر ہے جھاگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہم تعداد میں بھی بہت ہوں گے، ہماری آبادیوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی ہوں گی،
اور پھر ہم پر دشمن کیسے غلبہ پالے گا، کیسے غلبہ پالے گا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا، وہن پیدا ہو جائے گا، اور جب وہن پیدا ہوگا مال سے محبت پیدا ہوگی، زندگی سے محبت پیدا ہو جائے گی، سستی اور کاہلی، دنیا کی محبت تم میں آ جائے گی، مال کی محبت تم میں آ جائے گی، جان کی محبت تم میں آ جائے گی، یہ سب محبتیں تمہارے درمیان میں آ جائیں گی، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، اپنی ذات سے محبت کرنے لگو گے، اپنے وجود سے محبت کرنے لگو گے، اپنے مال سے محبت کرنے لگو گے۔ جب تم اپنے مال سے محبت کرنے لگو گے، موت سے، اور موت سے ڈرنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، وہن اور موت سے ڈرنا، یہ سب چیزیں یہ دو چیزیں خاص طور سے تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، تو دنیا کی مختلف اقوام تمہاری طرف جھپٹ رہی ہوں گی۔ آج وہی صادق و مصدوق حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا نقشہ ہمارے سامنے دیکھ لیجیے آپ۔ مسلمانوں میں مال کی محبت اتنی ہو گئی کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اپنے مال کا ایک حصہ مسجد کے لیے، دارالعلوم کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کرتے تھے، اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں۔ ایک زمانہ تھا بڑی بڑی زمینیں مساجد اور مدارس کے لیے وقف کر دیتے تھے، دین کے کام کے لیے وقف کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے، اب نہیں ہے، بہت کم ہے۔ 1 کروڑ کسی شخص کی اگر آمدنی ہے، بمشکل اگر اس نے 2.5 لاکھ روپے نکالے ہیں تو 2.5 لاکھ مرتبہ احسان بھی جتا دیتا ہے، اس نے بہت بڑا احسان کیا۔ 1 کروڑ اگر کسی کے پاس ہے، اس کا 1 روپیہ خیرات دیتے ہوئے دل دکھتا ہے، مسجد کو چندہ دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں چکرانے لگتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل کا عالم ہے، اور عالم اس طرح سے تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، بزدلی ہم میں پیدا ہو گئی۔ اور دوسری طرف نقشہ دیکھو، حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس دین کی صحیح پیروی اور سچی پیروی صحابہ نے کر کے دکھلائی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ آیت پہنچی، کیا آیت تھی؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا۔ اب یہ جان اللہ کی ہے تو بیوی اللہ کی ہے، پھر اللہ کو خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ یہ جان قیمتی ہو گئی ہے، اس جان میں اب ایمان ہے، اس جان کے گلے میں پٹا ہے غلامی محمد رسول اللہ کا، اس کی قیمت اب بڑھ گئی، اب روئے زمین پر اس کا خریدار اگر کوئی ہے تو رب العالمین ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، پھر غور کیجئے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان والوں سے ان کی جانوں کا سودا اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ ایمان والوں کی جان کا سودا بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت اگر کوئی دے سکتا ہے تو رب العالمین دے سکتا ہے، اور یہ سودا جس کا سودا رب العالمین کر رہا ہے، یہ بازار مصطفیٰ میں سودا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین قیمت دے رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت کب ملے گی؟ جنت کب ملے گی؟ ٹھیک ہے نماز پڑھیے، ٹھیک ہے روزہ رکھیے، فرض ہے، ٹھیک ہے حج کیجئے زندگی میں ایک مرتبہ،
اگر استطاعت ہے فرض ہے، صحیح ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ ارکان اسلام ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، کرنا کیا ہوگا؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، پھر غور کیجئے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جان اللہ نے خرید لی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جان اللہ نے خرید لی، اسلام کے دشمنوں کو قتل کرو اور خود بھی قتل ہو جاؤ، جب خود قتل ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، یہ شہادت ہے۔ دیکھو آپ نے کبھی غور کیا نمازی کے متعلق یہ ضرور فرمایا کہ جنتی ہے، یہ ضرور فرمایا 5 وقت کی نماز اللہ کے حضور میں محبت سے سجدہ کرنے والا اللہ کا مقبول بندہ ہے، روزہ رکھنے والا اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی خوشخبری ہے۔ لقاء الرحمن دیدار ربانی روزہ دار کے لیے، گناہوں کی معافی حج کرنے والے کے لیے، لیکن جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اس کی بشارت سنو۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ شہید ہونے والے کا مرتبہ دیکھا آپ نے؟ شہید ہونے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ نمازی کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، روزہ دار کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، حج کرنے والے کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سبحان اللہ مجاہد جو اللہ کی کلمے کے بلند کرنے کے لیے، بلڈنگیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، پرمٹیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور چندہ کھانے کے لیے نہیں، چندہ خور بننے کے لیے نہیں، مجاہد شہرت کے لیے نہیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج کراچی سے لے کر وائٹ ہاؤس امریکہ تک سنائی دے رہی ہو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ مجاہد کی اذان جو گونج رہی ہو کشمیر کی وادیوں میں، فلسطین کے صحراؤں میں اور چیچنیا کے مرغزاروں میں، وہ مجاہد ہے۔ ہم نے دین کو صرف نماز روزے تک محدود کر دیا، ہم نے دین کو صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ میں محدود کر دیا۔ اب کوئی عالم اگر ممبر پر کھڑے ہو کر حکومت کی بات کرتا ہے، نظام کی اصلاح کی بات کرتا ہے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتا ہے، تو جاہل صوفی، جاہل پیر، اب بے علم مولوی کہتا ہے کہ یہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، یہ سیاسی بات چیت کر رہے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا تو آپ بڑے مقدس آدمی ہیں، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت مقدس آدمی ہیں آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یعنی آپ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، شراب بیچ رہی ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں، زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم سیاست میں دخل نہیں دیتے۔ ارے بھائی ٹیلی ویژن پر بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلائی جا رہی ہے، تو وہ گوشہ نشین بزرگ یہ فرما دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں،
تو دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو بزدل لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. جن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہیں. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن وہ اللہ کی مخلوق سے، اللہ اکبر، وہ اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ظاہر اور باطن میں جتنے بھی برائیاں اور فحاشیاں، بے حیائیاں پھیل رہی ہیں ان سے بچو، ان کو بند کرو. قرآن میں فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، کیبل کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے مسلمان لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں، یہ یہودیوں کے دلال ہیں. ٹیلی ویژن میں جو بیٹھے ہوئے فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہیں، یہ یہودیوں کے اور ہندوؤں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی اسٹیشنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان قوم کو بے حیا بنائے اور یہ قوم پھر اس قابل نہ رہے کہ اس قوم کے پیٹ سے محمود غزنوی پیدا ہو. یہ سازش ہے جو ہو رہی ہے، یہ سازش ہے جو ہو رہی ہے. اور پھر اگر اس پر کچھ کہا جائے تو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے سیاسی تقریر کر دی. اچھا تو قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، حکومت اگر مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہی ہے تو حکومت پر خدا کا عذاب آ کر رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اور جو معاونت کر رہے ہیں اس بے حیائی کے پھیلانے میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے سے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو ایمان والوں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ مسلمان جو کیبل کے ذریعے سے فحاشی پھیلا رہے ہیں، وہ مسلمان جو ٹی وی کے ذریعے سے فحاشی اور بے حیائی قوم کی بہو بیٹیوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ضرور آ کر رہے گا. ماضی کی حکومتوں پر اللہ کا عذاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا. ارے بھائی یہ بھی تو عذاب ہے کہ اقتدار نہیں رہا، مفرور ہو گئے، بھاگ گئے، بھگوڑے بن گئے، مفرور ہو گئے. یہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی عذاب الہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کے حبیب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحیاء من الایمان. حیا اگر ہے تو ایمان ہے. جاہل لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ یہ جو تقریریں کرتے ہو، اس طرح سے کہتے ہو، یہ سیاسی گفتگو ہے. مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے تو وہ کہتے ہیں سیاسی گفتگو ہے. قرآن کہتا ہے بے حیائی کو بند کرو. استنبوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن واستنبوا الفواحش. ظاہری اور فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کہ چشمے ظاہر میں ہو یا باطن میں، ان سب کو بند کرو اور اس سے بچو. منکر کو بتاؤ، یہ علماء کے فرائض میں سے ہے. اور علماء اگر اپنا فرض یہ پورا نہ کریں تو قیامت کے دن ان کے منہ میں لجم بلجام من النار، آگ کی لگام ان کے منہ میں ڈال دی جائے گی. تو یہ ہو رہا ہے. اور سیدھے سادے لوگ جو ڈرپوک ہیں، بزدل، جن کو خطرہ ہر وقت اپنی جان کا رہتا ہے، جن کو خطرہ ہر وقت اپنی جان کا رہتا ہے، جو پہرے داروں کے بغیر سڑکوں پہ نکلتے نہیں ہیں، وہ بزدل یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی تقریر ہو رہی ہے. سیاسی نہیں ہے، یہ مذہبی ہے. یہ وہ تقریر ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور جس کو رسول اللہ برسر ممبر کہتے رہے ہیں. اور علماء کا فرض ہے کہ اس برسر ممبر کہنے والی تقریر کو سناتے رہے. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
مال کی محبت پیدا ہو گئی، بے حیائی آ رہی ہے، بے غیرتی اور بے شرمی آ رہی ہے۔ یہ مدارس ایمان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ہتھیار کی سپلائی کا سب سے بڑا مرکز ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے یہ۔ دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا عالم کیا تھا؟ وہ گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے کہ تم نے سنا، اگر نہیں سنا تو سنو۔ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ افواہ گرم تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ شام کو جب جنگ بند ہو گئی، قافلے مدینہ منورہ میں واپس آنے لگے۔ احد 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً مدینہ منورہ شریف سے، اور احد کی پہاڑیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ احد سے جنگ ختم ہوئی، جنگ احد، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ جب وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، معاذ اللہ، اس لیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ کی پیشانی مبارک میں جو حضور خر پہنے ہوئے تھے لوہے کا، وہ چبھ گیا تھا۔ تیر جو مارے گئے تھے ان تیر کی برچھیاں لگی تھی، حضور کے چہرے مبارک سے خون بہہ رہا تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المجاہدین تھے، مجاہدوں کے سردار تھے، صحابہ مجاہدوں کے سردار تھے، وہ رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے، یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد، ان میں گناہگار بھی شامل ہوں، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ بنا لیا کہ نمازیں پڑھ لو اور حلوہ کھا لو، سنت یہی ہے، 4 پہرے دار رکھ لو، یہ بھی سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق حدیث شریف میں نے بھی پڑھی ہے، 10 سال دارالعلوم میں میں بھی پڑھتا رہا ہوں، میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت پہرے دار رہتے ہوں، کوئی ایسی حدیث نہیں گزری۔ یہ ضرور ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس ہوئے، خندق سے واپس ہوئے، تو مسجد نبوی پر صحابہ پہرہ دے رہے تھے، صحابہ نے پہرہ دیا مسجد نبوی پر کہ کفار احد سے واپس مکے جاتے ہوئے کہیں مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ خندق جب کھودی جا رہی تھی اس وقت خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ شریف پر براہ راست حملہ نہ ہو جائے، اس وقت تھا، ورنہ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر آگے اور پیچھے چلتے تھے تو حضور فرماتے تھے، الادب المفرد میں امام بخاری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں پیچھے سے ہٹو، خلو ظاہری، پیچھے سے ہٹو، دائیں سے ہٹو، بائیں سے ہٹو، خلو ظاہری للملائکۃ الروحانیہ، فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑتے چلے جاؤ۔ جب چلتے تھے خدائی ان کے ساتھ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ نہیں ہے کہ ہتھیار بند آدمی رکھو اور وہ ہتھیار بند آدمی کھڑے رہیں اور جس کو جان کا خطرہ ہو وہ نماز پڑھتا رہے اور پہرے دار پہرے دیتے رہیں۔ ارے اللہ کے پہرے میں نماز ہوتی ہے، فرشتوں کے پہرے میں نماز ہوتی ہے، اللہ کے پہرے میں نماز ہوتی ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف واپس آ رہے تھے، صحابیہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں، بڑی بھی قافلہ آنا شروع ہوا، خبر دو۔ تمام محدثین نے اس کو نقل کیا، امام زرقانی نے، صاحب شفا نے، اور دوسرے محدثین نے۔ اب ذرا منظر دیکھو، مدینہ منورہ میں قافلے جنگ احد سے مجاہدین کے قافلے واپس آ رہے ہیں، بڑی بھی دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں اپنے باپ کا، کوئی اپنے چچا کا، کوئی اپنے بہنوئی کا،
انتظار کر رہے کوئی اپنے نانا کا، کوئی اپنے دادا کا انتظار کر رہے ہیں. جب قافلے والے آئے پوچھا تو قافلے والوں نے جب بڑی بی کو دیکھا کہا بڑی بی افسوس ہے، افسوس ہے. کہا کیا افسوس ہے؟ کہا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہا ابھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کہا اور افسوس ہے آپ کے بھائی کی بھی شہادت ہو گئی. اور افسوس ہے بڑی بھی شوہر کی بھی شہادت ہو گئی، بھائی کی بھی شہادت ہو گئی، آپ کا وہ جو بیٹا تھا جوان خوبصورت اس کی بھی شہادت ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہیں. محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. اب آج ایمان کا عالم کیا ہے؟ ٹٹولو، سینے کو ٹٹولو کہ رسول اللہ کی محبت میں کیا قربانی دے سکتے ہو. گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قادیانی چیلنج کر رہے ہیں، ہم کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کہا ہاں یہ شاہ احمد دورانی ہے، مولانا جان محمد نعیمی صاحب ہیں، اور سائن عالم مٹھو صاحب ہیں، یہ سب ایسے لوگ ہیں یار بیکار بغضاء کرتے ہیں خواہ کو. ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت. اچھا پاخند بنا رکھا ہے سیاسی. اچھا یہ بھی سیاسی لوگ ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا، حلوہ خور مولویوں نے اور حلوہ خور پیروں نے، جو اس قوم کو سست، اس کو قوم کو کاہل، جو ڈرتے ہیں جیل میں جانے سے، جو ڈرتے ہیں امام حسین کی سنت ادا کرنے سے. امام حسین نے یزید کو چیلنج کر دیا. مجددی سلسلے کے پیر و مرشد گدی پر بیٹھتے ہیں اور حاکم وقت سے ڈرتے ہیں. ان کے بزرگ امام ربانی مجدد الف ثانی نے بادشاہ کو چیلنج کر دیا، اور اقبال نے خراج تحسین پیش کیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. یہ وہ بزرگ تھے. محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ ظالم خلیفۃ المسلمین ہے، اس نے ٹیکسوں کا بوجھ قوم پر لاد دیا ہے، رعایا پر ظلم ہو رہا ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام آباد میں بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، ظالم بیوروکریسی ہے. یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ٹیکس کتنا لگا اور کتنا نہیں لگا. یہ امریکن دلال ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور قوم کو اوپر بوجھ، ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں. یہی بات امام ربانی غوث اعظم محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بغداد کے منبر پر کہی تھی. ان کی سنت میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ظالم افسران عوام پر انہوں نے ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا ہے، پیٹرول کے دام بڑھا دیے ہیں، یہ ظلم ہے. بجلی کے بل کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ ظلم ہے. اشیاء صرف کی قیمت، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم ہو رہا ہے حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. افسر شاہی بیوروکریسی آرام کر رہی ہے، ان کو لوگوں کے مسائل سے بے خبر ہیں. یہ ظالم افسران ہیں. محبوب سبحانی یہی کہتے تھے، لیکن اس وقت لوگ بڑے اچھے تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ عبد القادر جیلانی سیاسی آدمی ہو گئے، نہیں کہا. آج کا بے عمل صوفی، اب بے عمل مولوی ہم سے کہتا ہے کہ تم سیاسی ہو گئے. ہاں سیاسی ہیں، ہم وہی سیاست کر رہے ہیں جو سید العالمین محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ سیاست کر رہے ہیں جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نے کی تھی، عمر ابن عبدالعزیز نے کی تھی. نظام مصطفیٰ کو اس ملک میں لانا چاہتے. 53 برس کسی مولوی کی حکومت نہیں رہی، سب مسٹروں کی رہی ہے، بابو اور بیبی کی رہی ہے. لا کے دیکھو نظام مصطفیٰ، لا کر دیکھو. 1 سال کے اندر اندر یہ ملک دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. لیکن بے عمل لوگوں نے قوم کو سست بنا دیا. قوم بس مست ہے، اس کا کام بس صرف یہ رہ گیا ہے کہ ختم خواجگان پڑھتی رہے. ختم خواجگان بھی پڑھو. امام ربانی مجدد الف ثانی ختم خواجگان بھی پڑھتے تھے، درگاہ میں بھی پڑھتے تھے، اور گوالیار کے قلعے میں بھی ختم خواجگان پڑھتے تھے.
اختم خواجگان گھر میں بھی پڑھو اور جیل خانے میں بھی پڑھ کے دکھاؤ، مزہ تو جب ہے تو سنت مجددی ادا ہوگی، لیکن یہ ہمت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابیہ نے کہا بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ شریف۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ شریف کی وہ بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ منورہ۔ آج کا سنی بے ادب ہو گیا، آج کا سنی بے ادب ہو گیا، جاہل سنی بے ادب ہو گیا۔ یہ کہتا ہے مدینہ 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 مدینہ۔ مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ اس پاگل سے کوئی پوچھو کہ مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ تو مدینہ منورہ ہے، مدینہ تو مدینہ طیبہ ہے، مدینہ تو رسول ہے، مدینہ تو مرکز ایمان ہے، مدینہ تو قبۃ الاسلام ہے، مدینہ منورہ کے 99 نام ہے، اللہ نے آسمانوں پر اس کا نام طیبہ رکھا ہے۔ ہمارے بزرگ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور اس سے پہلے کے جتنے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت اب یہ آخر میں، یہ سب لوگ جب مدینہ منورہ کا نام لکھتے تھے تو مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ علی صاحبہا افضل صلاۃ و سلام۔ اب جاہلوں کے ہاتھ میں امامت اور قیادت آ گئی تو بے ادب بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جب کتابوں میں لکھتے تو کہتے تھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ لائبریری میں دیکھو بزرگوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں دیکھو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ مدینہ منورہ اللہ اس کی عزت و شرف کو اور زیادہ فرمائے۔ ہم یہاں اس کی عزت و شرف کو گھٹاتے ہیں۔ مدینہ ایک جاہل آدمی کو، گندے آدمی کو کہہ دیا مدینہ ادھر آ، ایک بے وقوف گدھے کو کہہ دیا مدینہ ادھر آ، ایک جانور کو کہہ دیا مدینہ ادھر آ۔ یہ جاہل لوگ، یہ بے ادب اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے والے لوگ، جاہلوں کے ہاتھ میں جب زمانے قیادت آئے گی تو یہی ہوگا، جب جاہل لوگ اتخذوا رؤوسا جہالا۔ قرب قیامت میں ابو ہریرہ قیامت علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں۔ اتخذوا رؤوسا جہالا اور افتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب حضور مدینہ شہر میں داخل ہوئے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حضور داخل ہو رہے ہیں، انصار، بچیاں، اوس اور خزرج، یہ جو قبائل تھے انصار کہلاتے تھے، انصار ایمان لانے والی مختصر جماعت رسول اللہ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی حضور کا قافلہ قبا سے چل کر شہر مدینے میں داخل ہوا، بچیوں نے کہا یہ تو ایسا لگتا ہے طلع البدر علینا، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا۔ اللہ اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء فی المدینہ کل شیء، مدینہ منورہ کا ہر ذرہ روشن ہو گیا جب حضور آ گئے، اور ایسا روشن ہوا کہ قیامت تک روشن رہے گا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے، وہ شہر ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح و شام اترتے ہیں، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں تحفے میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ شہر محبوب ہے، اس کا ادب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ قبۃ الاسلام ہے، یہ مرکز ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا نام رکھا۔ قرآن میں کیا نام ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم، والذین تبوؤا الدار والایمان، مفسرین فرماتے ہیں ایمان مدینہ منورہ ہے۔
تو مدینہ منورہ مرکز ایمان ہے، مدینہ منورہ ایمان ہے، مدینہ منورہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور طلبہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں. ان الایمان، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الایمان لیأرز الى المدینة کما تعرز الحیۃ الى جحرها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان مرکز ایمان ہے مدینہ منورہ، اور یہ ایسا مرکز ہے کہ جس طرح سانپ جب اپنے بل سے نکلتا ہے اور باہر اس کو پریشانی اور خطرے نظر آتے ہیں تو سانپ فوراً پناہ کے لیے اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایسے ہی مدینہ منورہ ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے. ایمان والے اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرانے کے لیے قیامت تک دربار مصطفیٰ میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. مرکز ایمان ہے مدینہ منورہ. اس کا ادب ہے، اس کے فرشتے ادب کرتے ہیں، 70,000 اترتے ہیں. تو کسی جاہل بے وقوف کو، آدمی کو، گندے کو، جو بے وضو بھی ہے، اب پتہ نہیں نہا کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اس کو اگر کہہ دو مدینہ، کیا اس پر 70,000 فرشتے اترتے ہیں؟ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ 70,000 فرشتے اس پر اترتے ہیں جو اس کو مدینہ کہہ دیا تم نے؟ جی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما. جب شہر مبارک میں داخلہ ہوا، بی بی صاحبہ سے کہا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا، کہا آپ کے بھائی کی ہم نے خبر دے دی، آپ کے بیٹے کی خبر دے دی، آپ کے شوہر کی خبر دے دی. اماں نے کہا کہ مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے. اس نے خبر جو اڑائی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا تشریف لا رہے ہیں، کہا مجھے لے چلو. بڑی بھی تھی، کہا مجھے لے چلو، بیٹے مجھے لے چلو. ضعیف تھی، ناتواں تھی، لے کے گئی. کہا مجھے لے چلو، میں حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. حضور کے دامن رحمت سے لپٹ گئی اور ارشاد فرمایا کل مصیبت. محدثین نے ان کلمات کو نقل کیا جو بی بی صاحبہ نے فرمائے، صحابیہ نے رضی اللہ عنہ. اللہ اللہ کیا ایمان ہے. شوہر کی شہادت کی خبر ملی، بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، خون کا رشتہ بھائی تھا تو اس کی شہادت کی خبر ملی. بی بی صاحبہ نے حضور کے دامن اطہر کو پکڑ کر کہا وہ کل مصیبت بعدک جلل، اور ہر مصیبت آپ کے دیکھنے کے بعد ختم ہو گئی، آسان ہو گئی، آسان ہو گئی. کل مصیبت بعدک جلل، اب کوئی مصیبت نہیں رہی. آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ قرآن میں مخاطب ہے ہم سے اور آپ سے. رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اے محبوب اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 5 ہو گئے. کہہ دیجئے اے محبوب اگر تمہیں اپنے باپ اور تمہیں اپنے بیٹے اور تمہیں اپنے بھائی، تمہیں اپنی بیویاں، تمہیں اپنا قبیلہ اور برادری، کنبے والے لوگ، اور وَأَمْوَالُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر ماں سے زیادہ محبت ہے
مال سے زیادہ محبت ہے، باپ اور کنبے سے اور بیوی سے زیادہ محبت ہے، دکان اور سامان تجارت سے زیادہ محبت ہے، کھیتی اور باڑی سے زیادہ محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہ قرآن فرماتا ہے، 10ویں سپارے میں ہے، ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کو آیت سنا دی، اپنا فریضہ پورا کر دیا کہ مال کی محبت بہت آ گئی ہے لوگوں میں، بیوی بچوں کی محبت بہت آ گئی ہے۔ ایک دن کی قربانی کے لیے اگر کہو، نظام مصطفیٰ کے لیے اگر کوئی ایک دن کے لیے جیل میں چلا جاتا ہے تو ایک مصیبت قیادت پر آ جاتی ہے۔ مفتی جان محمد نعیمی صاحب کہاں ہیں؟ ان کو خبر کرو میں جیل میں ہوں۔ فلانا کہاں ہیں؟ ان کو خبر کرو میں جیل میں ہوں۔ شاہ احمد درانی کہاں ہیں؟ دیکھیے سو رہے ہیں، میں جیل میں ہوں، خبر کرو۔ شاہ فرید الحق صاحب کہاں ہیں؟ ان کو خبر کرو میں جیل میں ہوں۔ فلاں کو خبر کرو میں جیل میں ہوں۔ ایک ہنگامہ ہے۔ اگر جیل میں 24 گھنٹے گزر گئے تو قیادت پر پوری قیامت آ جاتی ہے۔ لیکن وہ منظر دیکھو، وہ منظر دیکھو، مدینہ منورہ میں قافلے آ رہے ہیں لٹ کر، احد کے میدان سے قافلے خون میں نہائے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں زخمی نہ ہو، اور ابھی چند دن گزرنے نہیں پائے تھے کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ غزوہ بدر صغریٰ چلو، تیار ہو جاؤ۔ النفیر، ایک شخص آیا اور اس نے کہا ایمنعنی سوادی، حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں سیاہ رنگ کا آدمی ہوں، قبیلہ بنی سلیم ہے، میں سلیمی ہوں۔ یہ سلیمی وہاں عرب شریف کا مدینہ منورہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان میں بڑا مشہور قبیلہ تھا یہ بنی سلیم قبیلہ۔ تو اے اللہ کے محبوب میں بنی سلیم سے ہوں۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے۔ اب رشتے کے لیے جہاں جاتا ہوں کوئی دیتا ہی نہیں ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ کالا رنگ دیکھتے ہیں کوئی دیتا ہی نہیں بیٹی۔ اچھا، ایمنعنی سوادی، کہ یہ کالا رنگ جو ہے یہ میری شادی میں حائل ہے، تو اس کالے رنگ کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنی بیٹی مجھے نہیں دیتا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارے کالے رنگ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ فلاں کہاں ہیں؟ کہا حضور وہ تو اس وقت تو نہیں ہے۔ ان کا گھر معلوم ہے؟ ان سے کہا، سلیمی سے کہا تم کو ان کا گھر معلوم ہے فلاں صحابی کا؟ ان کا جی معلوم ہے۔ ان کے یہاں بیٹی ہے، جا کے کہو رسول اللہ نے رشتہ بھیجا ہے۔ خوبصورت بیٹی، خوبصورت بیٹی، حسین اور جمیل بیٹی۔ یہ دروازے پہ پہنچ گئے، دستک دی، اتر کے ایک صاحب تشریف لائے لڑکی کے والد، اور کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ کہا ہے کہ آپ کی لڑکی سے رشتہ دے دوں، مجھے قبول فرما لیجئے اپنی دامادی میں۔ یہ بڑے شش و پنج میں تھے، فوراً ہی کہا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ پلٹ کر وہاں سے چلے، اوپر جانے والے تھے، گھر میں اوپر بچے اوپر تھے۔ اوپر سے بچی نے آواز دی، ابا اس کو روک لیجئے، اس کو روک لیجئے، یہ مت دیکھیے کون آیا ہے، یہ دیکھیے کس نے بھیجا ہے۔ کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنا حکم مکمل طور پر مان لیں، آپ کا فیصلہ۔
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اپنے دل میں کوئی ناگواری محسوس نہ کریں، رسول اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے جیسے قبول کرنے کا حق ہے قبول کر لے. ذرا سی اگر نافرمانی ہو گئی ایمان گیا. رسول اللہ کی بات جیسے فرمائی ہے قبول کر لو. یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے کہنے پر نمازی اپنی نماز کو چھوڑ کر حاضر ہو جاتا ہے. یہ وہ رسول ہے. رسول کا مرتبہ ایسا ویسا نہیں ہے جیسے جاہل سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا ہے معاذ اللہ، ایرے غیر نتھو خیرہ جیسا ہے. رسول اللہ کا مرتبہ یہ ہے کہ مسجد شریف میں آواز دی، فلاں صحابی نہیں آئے. جب تھوڑی دیر بعد آئے تو پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا. کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اس زمانے میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، روزانہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی تھی، معلوم نہیں تھا. تم نے نہیں سنا؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب رسول اللہ تم کو بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ. اور نماز جہاں سے چھوڑی ہے رسول اللہ کا کام کرنے کے بعد پھر وہیں سے جا کے شروع کر دو. نماز ختم نہیں ہوئی، ورنہ نماز میں کلام مفسد نماز ہے. نماز میں اگر بات کر لی نماز فاسد ہو جاتی. لیکن رسول اللہ سے بات کرو، رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، رسول اللہ کے حکم کی بجاوری کرو. جتنی دیر تک رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں رہے وہ وقت عبادت میں شمار ہو رہا ہے. اور جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے پھر وہیں سے شروع کر دو. نماز ختم نہیں ہوئی. یہ وہ محبوب رسول ہے، ان کا یہ مقام ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور صحابیات کی شان دیکھیے. کہا ابا آپ نے واپس کر دیا، غضب ہو جائے گا، یہ مسجد نبوی میں جا کر حضور کو اطلاع کر دے گا. پھر اگر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو پھر آپ کی زندگی آخرت کی ختم ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی. ابا جلدی جائیے، جلدی جائیے اور یہ دیکھیے کہ بھیجنے والے کون تھے، اور جا کر اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کر دیجئے کہ یا رسول اللہ ایک بیٹی نہیں 1000 بیٹیاں ہوں آپ کے حکم پر قربان ہو جائیں گی. صحابی آئے تشریف لائے اور وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غلط فہمی ہو گئی تھی، جو حضور کا حکم ہے وہ منظور ہے. تو فرمایا حق مہر لو اور نکاح کی تیاری کرو. سلیمی نوجوان سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کا حضور تھوڑے ہی پیسے ہیں. بعض صحابہ سے فرمایا ان کو پیسے دو. وہ پیسے لے کے سامان عروسی کا خریدنے کے لیے شام کو نکاح ہے، نکاح کی تیاری کے لیے مدینے کے بازار میں گئے. 10 سال پورے مدینہ منورہ کی زندگی میں کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں کافروں نے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائی ہو. 27 غزوات محدثین نے شمار فرمائے جس میں خود حضور بنفس نفیس ہتھیار پہن کر میدان جنگ میں مسلمانوں کی قیادت فرما رہے تھے. حضور مصلی پر مسلمانوں کی امامت اور قیادت فرماتے تھے اور میدان جہاد میں بھی قیادت فرماتے تھے. مصلی کے بھی امام تھے اور جہاد کے بھی امام تھے. سید المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رخصت ہوئے، بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے گئے. شام کو نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی کہ آج شام کو عصر کے بعد نکاح ہے مسجد میں، اس کے بعد رخصت اور مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی. بازار میں چیزیں خرید رہے تھے، تیل خرید رہے تھے، خوشبو خرید رہے تھے، کپڑے خرید رہے تھے.
اب یہ جو خریداری شروع کی، آواز آنی شروع ہوئی، النفیر، عباد اللہ، عباد اللہ، اللہ کے بندو، جہاد کا حکم آ گیا، النفیر یا انصار الدین، دین کے مددگاروں، میدان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ انہوں نے جلدی سے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ سارا پیسہ جس سے سامان دلہن کا سامان اور خود کا سامان اور آرائش کا سامان خریدنا تھا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، تلوار خریدی، زرہ خریدی، وہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے نا حفاظت کے لیے، تلوار خریدی، زرہ خریدی، بلم خریدا، برچی خریدی، اور جلدی سے وہ جو ان کی سواری جو تھی اس پہ سوار ہو کے ایک دم مدینہ منورہ پر حملہ ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کافروں کی جماعت آئی تھی، اس نے حملہ کر دیا تھا، تو جہاد کا اعلان ہوا، مدینہ منورہ کا دفاع شروع ہوا۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ جلدی سے تیار ہو کے کافروں کے مقابلے پر پہنچ گئے۔ جو اپنی شادی کی تیاری کر رہا تھا وہ جہاد کی تیاری میں لگ گیا، جو حجلہ عروسی میں جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ شہادت کا انتظار کر رہا تھا۔ رسول اللہ کے یہ صحابی سلیمی مجاہد وہی مدینہ منورہ کی سرزمین پر لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ منہ ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں نظر آ رہی تھی، ہو جاتا ہے نا وہ رومال سے منہ ڈھک لیتے ہیں اس لیے کہ گرد و غبار اڑ رہا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، گھوڑے دوڑتے ہیں، اونٹ دوڑتے ہیں، باندھ کے اور لڑ رہے تھے، لوگ پہچان نہیں رہے تھے کون ہے۔ اتنے میں اللہ کے محبوب حضور پر نور تشریف لائے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا یہ سلیمی نوجوان ہے، آج اس رات اس کی شادی تھی، عصر بعد نکاح تھا، رات کو حجلہ عروسی میں جانا تھا، اب یہ اپنی بیوی کے حجلے میں تو گیا نہیں لیکن حوروں کے جھرمٹ میں چلا گیا۔ شہید مبارک ہو، شہید تجھ کو مبارک ہو، کیا شہادت کی موت ہے، تجھ کو مبارک ہو۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے ان کو اٹھوایا اور اس کے بعد پھر شہداء کے دفن کا انتظام کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے رسول اللہ کے۔ میں نے یہ صحیح روایات جو تاریخی ہیں کتب حدیث میں ہیں وہ بیان کی۔ اب ایک آخری روایت اور سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کو، بعض روایت میں 6 آتا ہے، بعض میں 7 آتا ہے، صحابہ کو تعلیم قرآن کے لیے، یہ اس سے الگ قصہ ہے، ایک بیر معونہ کا قصہ تھا، اس سے الگ قصہ ہے، یہ تعلیم قرآن کے لیے بھیجا تھا۔ دشمنوں نے گھات لگا کر ان کو پکڑ لیا، جھوٹ بولا ہم تم کو امان دیں گے۔ بعض صحابہ نے تو اس میں یہ فرمایا، ایک 2 صحابی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری مشرکوں کی امان ہم کو نہیں چاہیے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ 7 آدمی تھے کل، اور کافروں نے گھیر لیا، ٹاک میں رہتے تھے۔ خبیب انصاری اور زید ابن وسنہ، یہ 2 بچ گئے۔ ان دونوں کو پکڑ کے مدینے کے راستے میں یہ جنگ ہوئی تھی، وہ جہاں گئے تھے وہ تبلیغ کے سلسلے میں، قرآن کی تعلیم دینے کے سلسلے میں، اور وہیں پکڑ لیے گئے اور 5 شہید ہو گئے، 2 باقی رہ گئے۔ مکے میں لا کر انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ جن کو بیچا وہ لوگ تھے کہ جن کے رشتہ دار، باپ، بہنوئی، بھائی بدر کے میدان میں مار دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا اچھا ہوا، یہ ہم کو مل گیا، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بدر کے میدان میں یہ بھی بدر میں شریک تھا، ہو سکتا ہے اس نے بھی میرے باپ کو قتل کیا، اب اس سے بدلہ لو۔ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے تھے۔ خبیب بخاری شریف میں آتا ہے، خبیب انصاری کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تو اشہر حرم، یعنی وہ مہینے ہیں کہ جن میں لڑائی جھگڑا حرام ہے، یہ ختم ہو جائے تو پھر ان کو قتل کریں گے۔ ان کو بند کر کے رکھا۔ خیر ان کی کرامتیں بھی ہیں، میں تو مختصر جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خبیب انصاری کو پکڑ کر تنعیم کے مقام پر لا کر، تنعیم ایک مقام ہے مکہ معظمہ سے قریب ہے جہاں سے چھوٹا عمرہ کرتے ہیں، تنعیم کے مقام پر لا کر اب ان کی گردن مارنی تھی، معاف کیجیے گردن نہیں، ان کو پھانسی چڑھانا تھا۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں اسلام میں جن کو صلیب دی گئی، پھانسی پہ چڑھایا گیا، خبیب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں حدیث مبارک میں
ان کا واقعہ اس طرح سے لکھا ہے کہ خبیب انصاری کو کافروں نے میدان میں لا کر ہاتھ پیر باندھ دیے، اور اس باندھنے کے وقت پوچھا بھئی تمہاری کوئی آرزو ہے؟ ان کا ہاں ہے۔ کیا آرزو ہے؟ ان کا میں بڑی لمبی نمازیں پڑھتا تھا لیکن آج مختصر پڑھوں گا، کبھی تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، مگر میری آرزو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جب سے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز، یہ بھی سنت صحابہ ہو گئی، حضور نے پسند فرمایا اس کو۔ کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، کا باندھ دو، اور پھر کہا اب کوئی تمہاری آرزو ہے؟ یوں کہا جب میں مر جاؤں تو میرا منہ قبلے کی طرف کر دینا۔ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کریں گے، تمہارا منہ، ہم کافروں نے کہا ہم تمہارا منہ قبلے کی طرف نہیں کریں گے، اور کوئی بات نہیں۔ وَلَسْتُ أُبَالِي، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اور انہوں نے فرمایا فلسطو بھی ہے بعد میں، ایک ہی بات ہے، معنی ایک ہی ہے۔ فلسطو ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مشرق کی طرف منہ ہو، مغرب کی طرف منہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس حال میں اگر میں مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو چاہے منہ کدھر کی طرف ہو، منہ کدھر ہی بھی ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں۔ اے باد صبا، اب وہ مخاطب ہے، بخاری شریف میں آتا ہے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں بلغ سلامی، اے ہواؤ میرا سلام، اب یہ میری آخری آرزو ہے، اے اللہ ان ہواؤں کو حکم دے یہ ہوائیں میرا سلام لیں اور میرا سلام لے کر دربار مصطفیٰ میں پہنچا دیں۔ اللہ اللہ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ، فلست ابالی حین اقتل مسلما، اللہ اللہ علی ای شق کان للہ مصرعی، اللہ اللہ۔ ہواؤں کہہ دینا اے اللہ میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا دے۔ کیا صحابہ کو محبت تھی، اور اے اللہ خبیب کا سلام پہنچ گیا، ایسے ہی ہم غلاموں کا سلام بھی پہنچا دیجیے۔ خبیب انصاری نے سلام عرض کیا، اے اللہ پہنچا دے اور اپنے محبوب کو خبر دے دے۔ اے ہواؤ مدینہ منورہ سے گزرو، دربار مصطفیٰ میں کہو کہ خبیب انصاری نے جان کا حق ادا کر دیا ہے۔ ادھر ان کی یہ گفتگو ہو رہی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں تھے، بخاری شریف میں آتا ہے، اور اسی وقت حضور کے لب مبارک ہلے اور حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ، ادھر حضور کو مکے سے سلام بھیجا جا رہا ہے، اور رسول اللہ مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ قربان یا رسول اللہ، یہ حاضر و ناظر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور ان کا سلام لے رہے ہیں۔ کیا مبارک صحابہ تھے، ان کے دل کا تعلق دربار مصطفیٰ سے کتنا قوی تھا، کتنا زبردست کنیکشن تھا۔ یہی کنیکشن، محبت کا کنیکشن، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہی کنیکشن یہاں اس دارالعلوم میں جوڑا جاتا ہے۔ محبت رسول کا مرکز ہے۔ دارالعلوم میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ رسول اللہ سے اپنے رشتے، دل کے رشتے کو کیسے باندھ سکتے ہو، مرکز ایمان سے اپنی بیٹری ایمان کی کیسے چارج کرا سکتے ہو۔ آؤ دربار مصطفیٰ، یہ دربار مصطفیٰ کے مدرسے ہیں، یہ دربار محمدی کی سوغات بٹ رہی ہے۔ رسول اللہ کے متوالے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ تعلیم اور ادب کا مقام یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے،
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کو اسی طرح سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ عظیم المرتبہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی حرمت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کے رسول کا کلمہ بلند ہو، دنیا میں خیر کا پیغام پھیلے، خیر امت کا کردار رسول اللہ کے صحابہ نے ادا کیا۔ اب ہم بھی خیر امت کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پاکستان میں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی امریکن ایجنٹ این جی اوز پھیلا رہے ہیں۔ یہ این جی اوز نام سنتے رہتے ہوں گے آپ اخبارات میں، بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے این جی اوز کیا ہے؟ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، غیر سرکاری فلاحی تنظیمیں۔ یہ یہودیوں سے پیسہ لیتی ہے، غیر سرکاری فلاحی تنظیم بنا لی، ارے صاحب آپ بھی تشریف لائیے، ہم تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، ارے صاحب ہم تو سلائی کی مشینیں دیتے ہیں، ارے صاحب ہم تو یہ دیتے ہیں اور ہم تو وہ دیتے ہیں اور ہم امداد دیتے ہیں اور ہم آپ کو دوائیں خرید کے دیتے ہیں۔ یہ غیر سرکاری تنظیمیں، این جی اوز، یہ بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کو نوکر رکھتے ہیں، یہودیوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ سندھ کے اندر انٹیریئر میں، پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ میں، صوبے سرحد میں، اندرون سندھ میں خوبصورت لڑکیوں کو رکھ کر گھروں میں بھیجتے ہیں، آپ کو مشین چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کو بتاتے ہیں کہ قادیانیت کیا ہے اور عیسائیت کیا ہے۔ قادیانی اور عیسائی انہی میں گھس گئے ہیں، سب مشینیں بانٹ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ قادیانی اس امت کے ملعون، خنزیر سے بدتر مرزا غلام کے ماننے والے، وہ بھی اس ملک میں موجود ہیں اور مسلمانوں کو، محبت رسول کو چیلنج کر رہے ہیں کھلم کھلا۔ اور اہل سنت مسلمان غافل ہیں، اور اگر کوئی ختم نبوت کے عنوان پر کام بھی کرتا ہے سنی تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ سیاسی مقاصد حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قادیانی کے خلاف تقریر کی، قادیانی افسر بھی ہیں، بند کر دے گا، جیل میں بھیج دے گا، حلوہ ختم ہو جائے گا، پوری نہیں ملے گی، حلوہ نہیں ملے گا، جیل کون جائے گا، جیل کی تکلیفیں کون برداشت کرے گا؟ جیل کی تکلیفیں برداشت کرنے سے بہتر اگر یہ سمجھتے ہو کہ دوزخ کی تکلیفیں چاہیے تو ٹھیک ہے، کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کی تکلیفیں، میدان جہاد کی تکلیفیں اور برائیوں کے خلاف جہاد کی تکلیفیں برداشت کرنے والا قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ کے نظام کی جدوجہد کرنے والا۔ پاکستان اس مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان اسلامی ریاست ہے، یہ کسی جرنل نے مسلمانوں کو لے کر نہیں دی ہے، یہ مسلمانوں نے 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانیاں دے کر سرحد قائم کی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اور اس ملک میں انشاءاللہ جب تک عاشقان رسول زندہ ہیں نظام مصطفیٰ کی جدوجہد جاری رہے گی، برائیوں کو اس ملک سے مٹانا ہوگا، نیکیوں کو پھیلانا ہوگا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے پرچم کو اس ملک میں بلند رکھنا ہوگا۔ اللہ اس کی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالعزیز فہیم ولد محمد اس جاتی فاصل کے رہنے والے حافظ عبدالعزیز فہیم ولد محمد اس۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ علی احمد نعیمی شاہ فیصل قانونی، بعد تشریف لا رہے ہیں 15 نمبر پر حافظ شاہ